عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم والشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراءه ساقه إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في مقام آخر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، آج صبح سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور آپ کو یہاں لانے والی چیز صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور قرآن کی محبت ہے کہ جس نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا اور آپ نے اپنے کام کاج کو چھوڑا، ساری مصروفیات کو چھوڑا اور یہاں حاضر ہوئے اور آپ نے مختلف علماء کرام سے مختلف موضوعات پر اللہ کے دین کو سماعت فرمایا. پروردگار عالم سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آنے کو اور یہاں بیٹھنے کو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور قیامت کے دن جس وقت میدان محشر میں سورج بالکل قریب ہوگا اور ہر آدمی وہاں گرمی کی وجہ سے اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا یہاں گردن تک ہوگا، کسی کا منہ تک پہنچا ہوا ہوگا. ایسا لگ رہا ہوگا جیسے اس نے لگام پہن رکھی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو غوطے کھا رہے ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے. اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم اس گرمی کے اندر ہمارے یہاں بیٹھنے کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت کرنے کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور اس دن کی سختیوں سے، اس دن کی پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ دن بڑا عظیم دن ہے اور بہت ہی ہولناک دن ہوگا، جس دن ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے کے سامنے اس کے راز کھل رہے ہوں گے اور ذلیل ہو رہے ہوں گے. اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے ذلیل ہو رہی ہوگی، ماں باپ اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اولاد کے سامنے ذلیل ہو رہے ہوں گے، شاگرد اپنے اساتذہ کے سامنے اور اساتذہ اپنے شاگردوں کے سامنے اس دن سب کے راز کھل کر آ جائیں گے. یوم تبلی السرائر، قرآن نے کہا وہ راز کھلنے کا دن ہوگا جس دن سب کے راز سامنے کھل کر آ جائیں گے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تمہیں رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، کوئی اپنے آپ کو چھپانا چاہے چھپا نہیں سکے گا، کوئی بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکے گا. اعلان ہوگا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر آج تم بھاگ سکتے ہو، آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں چھپ سکتے ہو، نہیں
نہیں نکل سکتے ہو۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، اس گرمی کے برداشت کرنے کو، اس دن کے سختیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنے۔ قرآن کی محبت میں ہم سب یہاں آئے، اللہ کی محبت میں یہاں آئے، نبی کی محبت میں یہاں آئے، اور نبی کی محبت کا اظہار ابھی آپ نے کیا کہ آپ سے کہا گیا کہ مدرسے کے لیے کچھ اپنی جو حلال کی کمائی ہے اس میں سے پیش کریں۔ آپ نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ سب نے جو ارادے کیے ہیں ان ارادوں کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے لیے، سب کے خاندان والوں کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک کیا ہے؟ مجھ سے پہلے حضرت مولانا حافظ محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم عالی جو جمعیت علماء و ائمہ کے صدر ہیں، وہ آپ کے سامنے قرآن پاک کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے قرآن ہے کیا، اللہ نے اس کو کیوں نازل کیا ہے؟ کیا اس لیے نازل کیا ہے کہ ایک برکت والی کتاب ہے، ایک عظمت والی کتاب ہے، ہم اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے گھر کے اندر رکھیں، کبھی کبھی چوم لیں؟ نہیں میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قانون دیا ہے، ایک ضابطہ حیات دیا ہے، اور ایک مومن سے یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہیں قرآن کے اندر زندگی گزارنے کا قانون بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اور جو اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، یہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، صرف عرب والوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کی کتاب ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور فلا فلا مذہب کو ماننے والوں سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ گیا ہے، ایک موعظت آ گئی ہے، یعنی جس کے اندر ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن سے دل نرم ہو جاتا ہے، جو دل پر اثر کرنے والی کتاب ہے، جو ان کے دلوں پر بھی اثر کرتی تھی، جو قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، جو لوگوں کو روکتے تھے، کہتے تھے لا تسمعوا بهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو والغوا فیہ تو اس کو شور مچاؤ تاکہ کوئی اس کو سن نہ سکے۔ لیکن رات کے سناٹے میں یہ کہنے والے بھی مجبور ہوتے تھے قرآن پاک سننے پر، اور پھر ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو شروع میں مخالف ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خود بیان کرتے ہیں کہ میں بھی رات کو آتا تھا، آ کر قرآن سنتا تھا۔ ایک دن جب میں قرآن سننے کے لیے آیا، کعبہ کے غلاف کے اندر میں لپٹ گیا اور چھپ کے سننے لگا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں سے سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ لوگوں، ایک سچ ہونے والی چیز ہے، ایک برحق چیز ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، تمہیں کیا معلوم وہ سچ ہونے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود نے اس کھٹکھٹانے والی کو یعنی قیامت کو انہوں نے جھٹلایا، پھر ان کا انجام کیا ہوا اس کو بیان کیا گیا، پھر آگے میدان محشر کا منظر پیش کیا گیا، لوگوں کی اللہ کے دربار میں حاضری بیان کی گئی صورت کے اندر۔ وہ دیکھو نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہیں، کسی کے دائیں ہاتھ میں آ رہا ہے، کسی کے بائیں ہاتھ میں آ رہا ہے، جس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے، سب سے کہہ رہا ہے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا کے اندر یقین تھا ایک دن مجھے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا ہے، میں تیاری کرتا رہا، آج مجھے کامیابی کا پروانہ مل گیا ہے۔
کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. یہ منظر پیش کیا گیا. وہ دیکھو کسی کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آیا ہے, وہ افسوس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے کاش مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا, مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کتاب ہے کیا. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی, مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا, مجھے موت آ جاتی. موت مانگنے لگے گا لیکن موت نہیں آئے گی. ہائے وہ میرا دبدبا, وہ میری چودراہٹ, وہ میری آفیسری, وہ میری بادشاہت, وہ کچھ بھی آج میرے کام نہیں آئی. وہ مال جو بڑی محنت سے میں نے کمایا تھا آج وہ بھی میرے کام نہیں آیا. میرے ایمانی بھائیوں, کام آنے والا مال وہی ہے جو آپ نے ابھی یہاں لکھوایا ہے, جو آپ اللہ کے دین پر خرچ کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں, یہ آپ کا ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقُولُ ابْنُ آدم مالی مالی. ابن آدم کہتا ہے, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال وہ ہے ما اکل فافنا, جو کھا کے اس نے فنا کر دیا, وما لبس فابلا, اور جو پہن کر اس نے بوسیدہ کر دیا, وما تصدق فامضا, اور جو خیرات کر کے اللہ کے راستے میں دے کے اس نے آگے بھیج دیا وہ اس کا ہے. جو پیچھے بچا وہ تو وارثوں کا ہے, اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اس دن کہے گا ما اغنی عنی مالیہ, ہائے میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری چودراہٹ, میری بادشاہت, میری حکومت سب آج گئی, میرے کچھ بھی کام نہیں آئی. میرے ایمانی بھائیو, یہ مضمون بیان کیا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت پہ آیت ایسے آپ پڑھتے جا رہے تھے, میں بڑا حیران ہوا, ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کے اوپر ہتھوڑے لگ رہے ہوں. تو میرے ذہن میں آیا وما عشر هذا الرجل, یہ آدمی کتنا بڑا شاعر ہے کہ زبردست قسم کے اشعار کہتا جا رہا ہے. تب تک آپ آگے آیت پڑھتے ہیں وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے لیکن تم بہت کم مانتے ہو, تمہیں یقین نہیں آتا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں آیا ما كان هذا الرجل, یہ آدمی کتنا بڑا کاہن ہے, میں نے ادھر دل میں سوچا اس کو پتا چل گیا, اس نے جواب دے دیا. تب تک آپ نے اگلی آیت پڑھی وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. کہا یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو, یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے. یہ مؤثر کتاب ہے, دلوں پر اثر کرنے والی کتاب, کتاب ہدایت ہے. یہ صرف اس لیے نہیں نازل کی گئی ہے کہ ہم ختمات میں اس کو پڑھ لیں, اس لیے نازل نہیں کی گئی ہے کہ کوئی بیمار آ جائے ہم پڑھ کر دم کر کے اس کو دے دیں, نہیں, یہ کتاب ہدایت ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس, اے پوری دنیا کے انسانوں, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, تمہارے پالنہار کی طرف سے, وہ تمہارا رب جو تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی روزی پہنچا رہا تھا, وہاں تمہیں پال رہا تھا, وہاں اس نے تمہارے جسم کو بنایا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ تمہارا مالک جس نے تمہاری شکلیں اور صورتیں ماں کے پیٹ میں بنائی. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, وہ ماں کے پیٹ میں تمہیں آہستہ آہستہ بنا رہا ہے, بناتا ہے اور 3 اندھیریوں کے اندر بناتا ہے. وہ تمہارا مالک جب تم دنیا کے اندر آئے, تمہارے کھانے کا انتظام کیا, تمہارے پینے کا انتظام کیا, تمہاری محبت تمہاری ماں کے دل میں ایسی ڈال دی کہ وہ اپنی ہر ایک قسم کی مشقت کو برداشت کر کے تمہاری پرورش کے اندر لگی ہوئی تھی تمہاری ماں. کیا تم نے کبھی اپنی ماں کی اس قربانی کو یاد بھی کیا ہے کہ جس وقت تم چھوٹے بچے تھے اور جس وقت تم ہل نہیں سکتے تھے, اپنی کروٹ بدل نہیں سکتے تھے, اس وقت وہ تمہیں سنوارتی تھی, تمہاری گندگی کو صاف کرتی تھی, تمہارے پیشاب پاخانے کو صاف کرتی تھی اور اپنا سب کچھ تم پہ لوٹانے کے لیے تیار
تیار رہتی تھی، اس لیے دعا سکھائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. پڑھ لیجئے ایک مرتبہ رب ارحمہما، نہیں پڑھا زور سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. یہ پالنے کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کہ وہ تمہارا رب ہے، رب اس کی طرف سے یہ نصیحت نامہ، یہ کتاب تمہارے پاس آئی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور. اس میں دل کی بیماریوں کا علاج ہے. تمہارے دل کے اندر تکبر ہے، تمہارے دل کے اندر حسد ہے، تمہارے دل کے اندر کینہ ہے، تمہارے دل کے اندر بدگمانی ہے، بدزنی ہے. ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن پاک کے اندر ہے. قرآن ان تمام بیماریوں کا علاج کرنے والا ہے. تمہیں سود کھانے کی بیماری ہے، قرآن علاج بتا رہا ہے اور تمہیں کہہ رہا ہے وہ سود کھورو، سود کھانے سے باز آ جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن تم ایسے اللہ کے دربار میں آؤ گے جیسے تم پر شیطان لپٹ گیا ہو، خپتی ہو گئے ہو. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو سود کھور ہیں، سود لینے والے ہیں، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر ویسے جیسے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس پر شیطان کا اثر ہو گیا ہو، جن لپٹ گیا ہو، کبھی ادھر گر رہا ہوتا ہے کبھی ادھر گر رہا، خپتی ہو کر یہ کھڑے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو، سود نہ کھاؤ. اگر تمہیں بیماری لگ گئی ہے نشے کی، تم نشے کے اندر مبتلا ہو گئے ہو تو قرآن علاج بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر یقینا شراب، والمیسر اور جوا، خمر سے مراد صرف شراب پینے والی نہیں بلکہ جو بھی نشے کی چیز ہے وہ ساری اس کے اندر آ جائے گی، چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، کیپسول کی شکل میں ہو، پاؤڈر کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی نشے کی کوئی چیز ہے وہ ساری اس کے اندر آ گئی. والمیسر، اور جوا، جوئے کی جتنی صورتیں ہیں سب اس کے اندر آ گئی. اس وقت جوئے کی بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ نئی آ گئی ہیں. آج موبائل کے اوپر بڑی تعداد میں جوا کھیلا جا رہا ہے. 50 روپے ڈالو اتنے کروڑ ملیں گے، اتنے ڈالو اتنے ملیں گے. یہ سب سٹا ہے، جوا ہے. اور جوا کھیلنے والا، جوئے کے اندر مبتلا ہونے والا، سٹے باز، یہ آدمی کیسا ہے؟ یہ جو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس کو جو لے رہا ہے جوئے کی صورت میں حاصل کر رہا ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لعب بالنرد قمارا، جو آدمی کوئی ایسا کھیل کھیلے گا جس میں جوا ہو، جوئے والا کھیل ہو، سٹے والا کھیل کوئی کھیل رہا ہے. آج بہت ساری گیمز چل رہی ہیں نا موبائل پر اور نوجوان اس میں لگے ہوئے ہیں، اتنے ڈالو اتنے ملیں گے اور ڈالتے جا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر خالی کر دیا، ادھر سے ملا کچھ بھی، اگر مل جاتا وہ بھی حرام تھا اس کے لیے. کیسے حرام تھا؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کان کأکل لحم الخنزیر، کان کأکل لحم الخنزیر، سٹے اور جوئے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو استعمال کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کا گوشت کھایا ہو، سور کا گوشت کھایا ہو. بتائیے خنزیر کا نام لینا پسند کرتے ہیں جی؟ ہیں تو جوا کھیلتے ہوئے، جوا کھیلنے والے کیا فرمایا؟ خنزیر کا گوشت کھانے والا. اور فرمایا جو آدمی
ایسا کھیل جن سے جوا کھیلا جاتا ہے، جوا نہیں کھیلا، ایسے ہی اس میں لگا ہوا ہے، ایسے ہی کھیل رہا ہے بغیر جوئے کے، بغیر کسی شرط کے. تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ شخص جو خنزیر کی چربی کو اپنے جسم پر ملنے والا، اس کے تیل کو، اس کی چربی کو استعمال کرنے والا. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے. تو اگر تمہیں بیماری جوئے کی لگ گئی ہے، بیماری تمہیں نشے کی لگ گئی ہے، قرآن علاج بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اور بت پرستی، والازلام، اور تیروں کے ذریعے سے قرآن اندازی کرنا، رجسن، یہ ناپاک چیزیں ہیں، یہ پلید ہے، ناپاک ہے، پلید ہے. یہی رجسن کا لفظ قرآن پاک نے خنزیر کے لیے بھی استعمال کیا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق. وہاں خنزیر کے گوشت کو کہا گیا پلید ہے، ناپاک ہے. یہاں نشے کی چیز کے بارے میں کہا گیا پلید ہے، ناپاک ہے. اور جوئے کے بارے میں کہا گیا اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ناپاک ہے، پلید ہے. رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، تم اس سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ان تمام چیزوں سے دور رہو. یہ علاج بتایا ہے. قرآن پاک جو علاج کرتا ہے نا، یہ ڈنڈے والا علاج نہیں کرتا ہے. آج حکومتیں جرائم کو ختم کرنے کے لیے پہرے بٹھاتی ہے، فوج ہے، پولیس والے ہوتے ہیں، لیکن بتائیے جرائم ختم ہوتے ہیں؟ عدالتیں ہیں، جیل خانے ہیں، جرائم ختم ہوئے نہیں. قرآن ذہن بناتا ہے، دماغ کو پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان چیزوں سے ڈرو، یہ تمہاری لیے نقصان دہ ہے. اس کے نقصان کو واضح کرتا ہے. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان شراب، جوئے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، تمہارے آپس میں بغض اور عداوت کو پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کی باتوں میں نہ آنا، ان چیزوں سے دور رہو. فاجتنبوہ، تم دور رہو اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو. اسی طریقے سے شفاء لما فی الصدور وہدی، یہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرنے والی ہے، تمہیں بتائے گی کامیابی کے اصول کیا ہیں، تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو. قرآن بتائے گا. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہم کامیاب کیسے ہو جائیں گے؟ کامیابی کے اصول کیا ہیں؟ وہ کیا کام ہیں جن کو ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں اس کو داخلہ مل گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا. اب قرآن بتائے گا کامیاب کیسے ہوں گے. آؤ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. سب سے پہلی شرط ہی کامیابی کی ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننا، اس کو اپنا معبود سمجھنا. وہی عبادت کا حق رکھتا ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. کا دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو
نماز پڑھتے ہیں صرف نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب آدمی پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا نور اس کو مل جاتا ہے، اور جب نماز کا نور اس کو مل جاتا ہے ہر برائی سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کام سے روک دیتی ہے۔ آپ کہیں گے آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں اور بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہیں، نماز کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز ہماری نماز ہی نہیں ہے کہ جس کا نور ہمیں ملتا ہے۔ بتائیے آج ظہر کی نماز آپ حضرات نے پڑھی ہے؟ سب نے پڑھی ہیں جی؟ سب نے پڑھی، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے جی۔ جب ہم کھڑے ہوئے تھے ہاتھ باندھ کر، کس کے سامنے کھڑے ہوئے جی؟ اللہ کے سامنے۔ ابھی سب بول رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن بتائیے جس وقت کھڑے ہوئے تھے اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ بولیے، کسی کے ذہن میں تھی تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ آپ کے ذہن میں تھی؟ الحمدللہ فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے اس اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ استحضار تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ رکوع کیا ہم نے، کس کے سامنے جھکے جی؟ اللہ کے سامنے جھکے ہم۔ بتائیے رکوع میں کس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں؟ بتائیے نماز کا نور حاصل ہوگا؟ ایک اللہ والا ہے جو ہاتھ اٹھا رہا ہے فرض کفایہ کے طور پر کہ میں حاضر تھا، اور ہم سب غائب تھے نماز میں، جسم نماز میں ہے، دل و دماغ کہیں غائب ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال، سب کا حال یہی ہے۔ تو نماز کی برکتیں ملیں گی، اس کا نور حاصل ہوگا جی۔ کامیابی کا وعدہ اس نماز پر ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ خشوع کا مطلب ہے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دے، خضوع کا مطلب ہے ظاہری جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ ہم نقل و حرکت تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ حاضر نہیں ہے۔ بتائیے سجدہ کس کو کیا تھا جی؟ اللہ کو کیا، لیکن سجدے میں ہمیں یہ خیال تھا کہ میں اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ رہا ہوں، نہیں تھا۔ کامیابی اس نمازی کے لیے ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ دھیان سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگیں گے اللہ مجھے وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو نماز آپ کے یہاں قبول ہو، اور جو نماز ہو وہ نماز مجھے دے دے۔ مانگیں گے اللہ سے۔ پہلی شرط کیا؟ ایمان، دوسری شرط نماز، تیسری شرط والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیابی کی سب تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار بحثوں میں نہیں پڑتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ کام سے کام رکھتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جس میں دین کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ بیکاری میں اپنا وقت گزارتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، میرا وقت آج کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ آج یہ چھوٹا سا شتنگڑا موبائل ہمارے پاس ہے اور اس نے ہمارے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ موبائل ہاتھ میں لیا، واٹس ایپ کھولا، ایک میسج دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ بتائیے کچھ حاصل ہوا؟ کچھ حاصل ہوا ہے؟
یہ وقت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور وقت کا ایک ایک لمحہ مجھے اور آپ کو اعلان کر کے پکار کر یہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ گواہ ہوتی ہے، گویا زمانہ گواہی دے رہا ہے، چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے او انسان تو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بتائیے موبائل چلانا، واٹس ایپ چلانا، ادھر سے ادھر انگلی چلانا، ان چاروں کاموں میں سے کوئی ہے؟ بتائیے نہیں ہے، تو گھاٹے کا سودا ہے نفع کا ہے؟ بتائیے گھاٹے کا سودا ہے۔ قرآن یہ اصول دے رہا ہے ہمیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ گھاٹے کے سودے کرنا چھوڑ دو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، بیکار بحث و مباحثے کے اندر نہ لگو، بیکار بحث و مباحثے میں نہ لگو۔ آج میرا نوجوان برباد ہو رہا ہے اس موبائل کی وجہ سے، میری جوان بہن برباد ہو رہی ہے اس موبائل کی وجہ سے، بس اسی موبائل کے ذریعہ سے آپس میں تعلقات ہو جاتے ہیں، وہیں باپ بھی بیٹھا ہے، وہیں ماں بھی بیٹھی ہے، وہیں بیٹی نے موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور ادھر سے جو ہے چیٹنگ کر رہی ہے، میسج بھیج رہی ہے اس وقت ماں باپ یہاں موجود ہیں، ابھی نہیں آنا، فلاں وقت میں آنا، ادھر آنا، ادھر آنا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں جی؟ مبتلا ہیں اس میں کہ نہیں؟ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اس موبائل کے فتنے سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ آج اس پہ بہت وقت ضائع ہو رہا ہے، راتیں اس میں گزر جاتی ہیں۔ بعض نوجوان موبائل لے لیتے ہیں، رات کو اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں اور پھر کیا گندی گندی چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، سوتے نہیں ہیں۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، آرام کے لیے بنائی، یہ گناہوں میں اس رات کو گزار رہا ہے، اس کو ڈر بھی نہیں لگتا ہے۔ جس اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں وہ اللہ ناراض ہو کر ان آنکھوں کی بینائی کو چھین سکتا ہے، قادر ہے کہ نہیں؟ چھین سکتا ہے۔ اس لیے گناہگاروں کو گناہ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ وہ آسمان سے پتھر بھی برسا سکتا ہے، گھر کی چھت کو بھی گرا سکتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ بتائی کہ ایمان والے بیکار بحثوں میں پڑتے نہیں، بیکار کاموں میں لگتے نہیں ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ کچھ نوجوان جو اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتے ہیں وہ بیکاری کی بحثوں میں لگ گئے۔ کوئی صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی ائمہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں لگا ہوا ہے، بیکاری میں وقت گزار رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس سے ہمیں دین ملا ہے۔ بتائیے قرآن ہم تک کس سے پہنچا؟ سب سے پہلے کس نے قرآن پہنچایا؟ صحابہ نے جی، صحابہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث شریفہ امت تک کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے، صحابہ نے پہنچائی۔ پورا دین کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہو گئے، اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت یافتہ تھے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اعلان ہو گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ اعلان ہو گیا۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ کہ اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہدایت پاؤ گے، اس سے ہٹ کر کچھ اور راستہ اختیار کرو گے تو پھر تم وہ اختلاف میں جا پڑے ہو۔ ان صحابہ کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کی اجازت ہے؟ جو زبان کھولے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ منافق ہے۔ کون ہے؟ منافق۔ صحابہ کے دشمن کی پہچان یہ ہے کہ وہ منافق ہے، بلکہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، تو کہتے ہیں کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے ان بے وقوفوں نے ایمان لایا؟ نعوذ باللہ۔ بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون؟ منافقین۔ اور آج جو صحابہ کو نہیں مانتا ہے، کسی صحابی کی شان میں ادنا گستاخی کرتا ہے، وہ بھی منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے قرآن کی روشنی میں۔ اگر صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا قرآن نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، قرآن نے ان کی معافی کا اعلان کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر 50 صحابہ کرام جو تیر انداز تھے، ان سے غلطی ہوئی، وہ نیچے اتر آئے، اس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید بھی ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے میں اور سر میں زخم لگے، لیکن قرآن نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہاں علماء کی بڑی جماعت موجود ہے، سب جانتے ہیں یہ آیات انہی صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن سے وہ غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے نبی میں معاف کر چکا ہوں، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، اور صرف معاف ہی نہ کیجئے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے معافی مانگیے اللہ سے، صرف معاف کیجئے ہی نہیں بلکہ معافی مانگیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشورے میں بھی شریک کیجئے۔ یہ نہیں کہ اب ان سے غلطی ہو گئی ان کو دور کر دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کو قریب کیجئے اور قریب کیجئے۔ بتائیے اعلان ہو گیا معافی کا۔ اللہ تو معاف کر رہا ہے، اللہ کا نبی معاف کرتا ہے، میں اور آپ جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے ہم معاف کرنے کا ان کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک نوجوان پر مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے آ کر کہنے لگا آپ کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بولا میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں اپنے خیال کو ظاہر کرنے، جن کے بارے میں قرآن نے رضا اور رضوان کا اعلان کر دیا، میں کون ہوتا ہوں اپنے خیال کو ظاہر کرنے والا؟ اپنے سوال کو واپس لے، توبہ کر، دوبارہ کلمہ پڑھ، تیرا ایمان نہیں رہا تیرے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا زبان درازی کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھ سے پوچھ رہا ہے، کہتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر، وہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے ساتھ شریک ہو کر جہاد کیا، قرآن پاک اترتا ہوا دیکھا، قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا، کاتبین وحی میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، ان کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہے، میں کیا کہوں گا؟ میں نے کہا ہمیں اللہ نے جج نہیں بنایا، قرآن میں اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے، ہمارے اوپر اس کو چھوڑا ہی نہیں۔ اس لیے آپ اس سوال کو واپس لو، توبہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو کبار محدثین میں سے،
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के असातिज़ा में से उनसे किसी ने पूछा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अदल और इंसाफ इतना मशहूर था कि उन्होंने अदल और इंसाफ कायम किया, जानवरों में भी अदल और इंसाफ था। भेड़ और भेड़िया दोनों एक जगह चरते हैं, एक जगह पानी पीते हैं, भेड़िया भेड़ पर हमला नहीं करता था। ये उनके अदल और इंसाफ का असर था। उनका नाम लेकर एक आदमी पूछता है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होकर जो जिहाद किया, उस जिहाद में जिस घोड़े पर वो सवार थे, उस घोड़े के चलने से, उसके पैरों से जो गर्द उठा है, हजार उमर बिन अब्दुल अजीज उस गर्द का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बताइए, हमें हक है कुछ कहने का? जी, आज मेरा नौजवान अपनी सारी तवानाई को इस पर खर्च कर रहे हैं। अरे तू कुरान सीख आकर कुरान का तर्जमा सीख, तू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को सीख, तू इन कामों के अंदर न पढ़, बेकारी के बहसो मुबाहसे में न पढ़। वो मुहसिन हैं उम्मत के जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक चीज को नोट किया और हम तक उसको पहुंचाया है। सलाम हो सहाबाए किराम पर, करोड़ों सलाम हो उनकी कब्रों पर कि जिन्होंने मेहनत करके एक एक चीज को नकल किया और उम्मत तक उसको पहुंचाया। तो तीसरी सिफत ईमान वालों की ये बताई गई कि वो बेकारी के कामों से दूर रहते हैं। चौथी, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि वो अपना तज़किया करते हैं, अपने दिलों को साफ करते हैं, किसी अल्लाह वाले के पास जाकर अपना तज़किया कराते हैं, कुरान पाक के जरिया से तज़किया करते हैं, अल्लाह के जिक्र के जरिया से अपने दिलों का तज़किया करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। पांचवी सिफत बयान की, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ने जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का जो जायज तरीका बताया है, उस तरीके के मुताबिक वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, अपनी जिनसी तस्कीन जो है उसको पूरा करते हैं, ना कि नाजायज तरीका इख्तियार करते हैं, नाजायज तरीके से वो दूर रहते हैं। और आगे बताया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि जो अब अमानत की हिफाजत करते हैं, किसी से अहद और मुआदा किया उसकी हिफाजत करते हैं। ये आंख हमारे पास अल्लाह की अमानत है, बोले अमानत है, कान अमानत है, जुबान अल्लाह की अमानत है, हाथ अल्लाह की अमानत, पाँव अमानत है, दिलो दिमाग अमानत। क़यामत के दिन इनके बारे में पूछा जाएगा, इन्नस-सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। हर एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। आंख को कहाँ इस्तेमाल किया, कानों को कहाँ इस्तेमाल किया, जुबान को कहाँ इस्तेमाल किया, हाथों को कहाँ इस्तेमाल किया, दिलो दिमाग को कहाँ इस्तेमाल किया, पूछा जाएगा। माल वाले के पास माल अल्लाह की अमानत, औलाद वाले के पास औलाद अल्लाह की अमानत है, ओहदे वाले के पास ओहदा अल्लाह की अमानत है, उस्ताद के पास उसके शागिर्द, ये उसके पास अल्लाह की अमानत है। वो उनके वक्त का खून नहीं कर सकता है, उनकी हक तलफी नहीं कर सकता है। इस तरह अगर देखा जाए अमानत का मफहूम बहुत वसी है। अहद व मुआहदे की वो पासदारी करते हैं। आखिर में फिर फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, वो नमाजों की पाबंदी करते हैं, मुहाफ़ज़त करते हैं, पाबंदी के साथ वक्त पर वो नमाज अदा करते हैं। फिर आखिर में फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून, जिन लोगों में ये चीजें पाई जाएंगी, ये अलामतें और ये निशानियां होंगी, ये सिफात और औसाफ जिनमें होंगे, उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग वारिस बनने वाले हैं। किस चीज के वारिस बनेंगे? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वाले हैं। कौन कौन चाहता है जन्नत का वारिस बनना?
سب چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو جب سب چاہتے ہیں تو بس یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ اب میں نے مختصر انداز میں بتایا، اگر تفصیل کروں تو بہت ٹائم لگ جائے، وقت ہے نہیں۔ اب خود ہی آپ انشاءاللہ ترجمے والا قرآن لیں گے، تفسیر لیں گے اور ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم انشاءاللہ جنت کے وارث بن سکیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کتاب ہدایت ورحمت للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور ملے گا کس کو؟ حافظ کون بنے گا؟ مالداروں کے بچے حافظ بنیں گے، عہدے داروں کے بچے حافظ بنیں گے، حکمرانوں کے بچے حافظ بنیں گے۔ میرے استاد حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اگر یہ کتاب پیسوں سے ملتی تو بمبئی کے جو سیٹ ہیں وہ اس کو ادھر آنے ہی نہیں دیتے، ادھر ہی روک لیتے، پھر ادھر وہ نہیں آتی۔ کہ یہ مال سے نہیں ملتی ہے، یہ حکومت سے نہیں ملتی، یہ عہدے سے نہیں ملتی ہے، یہ کتاب اس کو ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے ملتی ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے وہ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا، جن پر اللہ نے رحم کیا، یہ خود نہیں آئے بلکہ ان کو منتخب کیا گیا، ان کو چنا گیا اور ان کو یہاں پر دارالعلوموں کے اندر لایا گیا۔ کس نے منتخب کیا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم اپنے بندوں میں سے کچھ کو منتخب کر لیتے ہیں اپنی اس کتاب کے لیے۔ یہ منتخب شدہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا، جن پر اللہ کا فضل ہوا اور مہربانی ہوئی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہذا کسی کو قرآن کا کچھ حصہ مل جائے اسے چاہیے اس پر وہ خوشی کا اظہار کرے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن کی نعمت وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ بتائیے لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ پتھر کیا جمع کرتے ہیں جی؟ ہاں، پیسہ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال کو اکٹھا کرتا اور گن گن کر رکھتا ہے، یہ ہے جمع کرنے میں لگے ہوئے لوگ۔ کا قرآن جس کو مل گیا اس کو دو جہاں کی دولت ہاتھ لگ گئی ہے۔ اب یہ پوری دنیا کا سونا اور چاندی، روپیہ، پیسہ سارا ایک طرف ہو اور قرآن کی دولت ایک طرف ہو، وہ سارا مل کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ معذور بچے نے جو زبان سے اور کانوں کی سماعت سے معذور تھا، اس نے اشارے سے آپ کو ایک حدیث سنائی نا؟ اشارے سے حدیث سنائی۔ کون سی حدیث؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب بتائیے سب سے بہتر کون بننا چاہتا ہے؟ تھوڑے ہی ہاتھ اٹھے، چونکہ نیچے ہی ہیں جی۔ بہتر بننا نہیں چاہتے ہیں؟ جب بہتر بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ آگے قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ، قرآن کی تفسیر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جن کو بھی قرآن کے الفاظ پڑھنا نہیں آتے ہیں وہ پہلے الفاظ سیکھیں گے، پھر ترجمہ بھی سیکھیں گے، تفسیر بھی سیکھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ وعدہ ہے نا انشاءاللہ؟ اپنی مسجد کے امام صاحب کو پکڑیں گے اور جا کر کہیں گے مجھے قرآن سکھاؤ۔ دین کہاں سے ملے گا بتائیے؟ یوٹیوب سے؟ کہاں سے ملے گا؟ علماء سے ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ علماء سے ملے گا۔ بتائیے فروٹ کہاں سے ملتا ہے؟ فروٹ والے سے ہیں جی؟ سبزی بتائیے؟ سبزی والے سے ملتی ہے نا جی؟ اسی طریقے سے
اور چیزیں لے لے، دال کس سے ملے گی؟ دال والے سے ملے گی۔ تو ہر چیز جس کے پاس جو چیز ہوتی اس سے ہم جا کر لیتے ہیں۔ تو دین، قرآن اور علم یہ کس سے ملے گا؟ جی علماء سے ملے گا۔ آج علماء کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم ادھر ادھر چلے گئے اور دوسروں سے جا کر ہم نے سیکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے مستند علماء کو پکڑیں، جن کے پاس سند ہو باقاعدہ، جن کی علمی سند جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہو، پوری چین، پوری زنجیر وہاں تک پہنچتی ہو، وہ مستند علماء، ان سے دین کو سیکھیں۔ یوٹیوب سے دین نہیں آئے گا۔ آج دین کے نام پر بہت بڑا جو ہے فراڈ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم یوٹیوب سے نہیں سیکھیں گے، ہم جو ہے ان سے نہیں سیکھیں گے جن کو 4 اور 4 8 دن ابھی ہوئے اور مطالعہ کر کے اور کتابیں سجا کے بیٹھ گئے اور پھر کتابیں کھول کے لوگوں کو پڑھ کے سنانا شروع کر دی۔ نہیں، بلکہ ہم دین ان سے سیکھیں گے جن کے پاس باقاعدہ سند ہے، ان سے سیکھیں گے۔ جو سند کہاں تک پہنچتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اور گویا انہوں نے درجہ بدرجہ یہ علم حاصل کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ دین کی بات مستند ہوگی، اس پر ہم عمل کریں گے، اور ادھر ادھر سے جو آج دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں ان سے ہوشیار رہیں گے۔ وہ ہمیں برباد کرنے پر آئے ہوئے ہیں، وہ بس ان باتوں کو ابھار کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن میں بس لڑائی ہو، جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں، انہی باتوں کو لا کر سامنے پیش کریں اور توڑ مروڑ کر، سیدھے طور پر نہیں، ٹیڑھی باتیں بنا کر ان کو پیش کریں۔ اس لیے ان سے ہوشیار رہیں ہے نا۔ اور مستند دین کس سے حاصل کریں گے؟ علماء سے۔ اپنی مسجد کے امام صاحب کو، عالم کو، مفتی کو ہم پکڑیں گے، اس سے کہ ہمیں قرآن سکھاؤ، قرآن کا ترجمہ ہمیں سکھاؤ، ہمیں تفسیر سکھاؤ۔ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے اور قرآن سے ہی عزت ملے گی۔ جو قرآن کو آگے رکھے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قادہ الی الجنہ، قرآن کہاں لے جائے گا اس کو؟ ومن جعلہ وراءہ، جو پیچھے رکھے گا قرآن کو، آگے نہیں رکھے گا، اپنی منمانی کی زندگی بسر کرے گا، ساقہ الی النار، تو قرآن جہنم کی طرف اللہم اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔